آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ زبان و خیال ہو کر سارین کے سرور کونین کے آقا، نبیوں کے امام، رسولوں کے پیشوا، رب کے محبوب اعظم سرکار دو عالم نور مجسم سرکار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پناہ میں گھوم کر بابا کے بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و بارک وسلم۔ حضرات گرامی، احباب کی خواہش اور ان کی فرمائش کا احترام کرتے ہوئے چند منٹوں کے لیے آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا۔ دعا کیجیے پروردگار عالم وہ صلاحیت و قوت خود سے عطا فرما دے کہ جو تفسیر قرآن کا پاکیزہ سلسلہ چل رہا تھا وہ خود سے جاری ہو سکے۔ درمیان میں فروری سے لے کر اب تک کے یہ مہینے اور ایام ایسے گزرے کہ آپ کی خدمت نہ کر سکا اور آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا۔ آپ حضرات کی دعائیں رہیں، آپ کی محبت رہی، آپ اپنے وقت پر جمعے میں آتے رہے اور اس فقیر کے لیے دعائیں خیر کرتے رہے۔ شہر بنارس، اطراف و جوانب اور ہندوستان بھر میں، ہندوستان سے باہر دوسرے ملکوں میں ہماری صحت کے لیے دعا خوانی ہوئی۔ انہیں احباب کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ آج میں اس لائق ہوں کہ آپ کی خدمت میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہو گیا۔ ہمت و جرأت تو ابھی نہیں ہے، لیکن احباب کی فرمائش کا احترام کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے تھوڑے دیر کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ جی لگا کر ایک مرتبہ اور اردو سلام کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ سیدنا و نبینا و مولانا محمد یہ مہینہ پاک جس میں ہم اور آپ نے اپنی زندگی کے رشتے کو وابستہ کیا ہے، اس مہینے پاک کو ربیع الغوث کہتے ہیں یا ربیع الثانی کہتے ہیں۔ اس مہینے کا رشتہ خاص طور سے پیروں کے پیر، میروں کے میر، روشن ضمیر، ہم سب کے دستگیر حضرت سرکار سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ تو پورا مہینہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں گلی گلی ان کے دیوانے، ان کے چاہنے والے، ان کے غلام
ان کی بارگاہ میں نیاز کرتے ہیں اور ان کا نیاز کر کے لنگر غوث اعظم کا چلاتے ہیں۔ 11ویں شریف بڑی مشہور ہے۔ 11ویں شریف کوئی ایک دن نہیں بلکہ پورا مہینہ گلی گلی منائی جاتی ہے۔ ایک ایک گھر میں 11ویں شریف کے نام سے تقریب منعقد ہوتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا پاکیزہ بیان ہوتا ہے، اور اس 11ویں شریف کی برکت سے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر خیر کی برکت سے اس گھر میں آفت و بلیات، مصیبت و پریشانی سب دفع ہو جاتی ہے، نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، اور گھر کا ہر فرد صحت مند ہوتا ہے، بیماریوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے، پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ یہ سرکار غوث اعظم کا فیض ہے کہ ان کے نام سے محفل سجا کر اللہ اور اس کے رسول کا پاکیزہ ذکر سننے کا موقع مل جاتا ہے۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ انسان دنیا میں آیا، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، لیکن یہ انسان میں دو جماعتیں وہ ہیں کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو معصوم عن الخطا بنایا، وہ نبیوں اور رسولوں کی جماعت ہے، یہ معصوم عن الخطا ہے۔ دوسری جماعت اولیاء اکرام کی ہے کہ اللہ نے انہیں محفوظ عن الخطا بنایا، یہ لوگ گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب مرکب عن الخطا والنسیان ہیں، غلطی ہونا، جرم ہونا، گناہ ہونا ہر ایک سے ممکن ہے۔ کوشش انسانوں کی اور اللہ کے بندوں کی یہ ہونی چاہیے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، کوئی جرم نہ ہو۔ پھر بھی اگر اس سے کوئی غلطی اور جرم ہو گیا تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا، ایمان والو تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ توبہ بھی کیسی؟ توبۃ نصوحا، کامل توبہ، اصلی توبہ، سچی توبہ، ایسی توبہ کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور پھر تم سے وہ گناہ کبھی سرزد نہ ہو۔ یہ اللہ نے اعلان فرما کر ہر ایک اپنے بندے کو امید دلا دی، اور اپنی رحمت کے سائے میں اللہ نے اسے جگہ عطا فرما دی کہ تم بھی میرے بندے ہو۔ میں نے انبیاء کو معصوم عن الخطا بنایا، میں نے اولیاء کو محفوظ عن الخطا بنایا، تمہیں تو محفوظ عن الخطا نہیں کیا، لیکن جب تم کوئی گناہ کر بیٹھو تو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، سچی توبہ لے کر میری بارگاہ میں آ جانا، میں تمہاری توبہ قبول کروں گا اور تم کو بھی درجات تمہارے بلند کر دوں گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو بندوں کے ساتھ ہے۔ بندے ایسے غافل ہوتے ہیں، ایسے کم احساس کے کمتر ہوتے ہیں کہ زندگی بھر ہر لمحہ ہر گھڑی، بہت سے ایسے لوگ ہیں، سب تو نہیں ہیں الا ماشاء اللہ، گناہوں میں ملوث ہیں، رات دن غلطی کر رہے، گناہ کر رہے، انہیں کبھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ہم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے۔ یہ غفلت اور یہ احساس کا نہ ہونا یہ اور بڑا گناہ ہے۔ احساس کا ہو جانا یہ ایمان کی دلیل ہے، غفلت کی چادر ہٹا لینا یہ ایمان کی دلیل ہے۔ اور جو اللہ کا سچا مومن بندہ ہوتا ہے، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو احساس دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اور جب احساس پیدا ہو جاتا ہے تو ندامت کے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، اور جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر استدعا کر لیتا ہے، دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، بلکہ رب ارشاد فرماتا ہے
उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब कोई दुआ करने वाला दुआ करता है तो मैं उसकी दुआओं को कबूल कर लेता हूँ। ये अल्लाह का करम है। गलती करें हम और आप, जुर्म करें हम और आप, लेकिन अल्लाह ताला की बारगाह में जब सच्चे दिल से हाजिर हो जाएं तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमा लेता है, हमारी गलतियों को माफ़ कर देता है, हमारे गुनाहों को बख्श देता है। और अल्लाह ताला की बारगाह से गुनाहों की तलाफी और गुनाहों की माफ़ी का असर क्या है? कैसे समझे बंदा कि हमारे गुनाह माफ़ हो गए, गलतियाँ माफ़ हो गई? बुजुर्गों ने बताया है, जहाँ दीदा और इल्म व हुनर रखने वाले हिकमत के ताजदारों ने बताया है कि जिस गुनाह में वो मुलव्विस था और जो गलतियाँ वो किया करता था, तौबा करने के बाद उसकी तरफ माइल ना हो और उस गुनाह की तरफ कभी न झुके, रग़बत ना हो, बेदार हो जाए, उससे नफरत हो जाए, उस गलती से किनारा कश हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी गलती माफ़ हो गई है और उसके गुनाह बख्श दिए गए। ये भी कोई आदत होती है कुछ लोगों की, रात भर माफ़ी मांगते हैं, गुनाह करते हैं, गुनाह से माफ़ी मांगते हैं और सुबह को फिर गुनाहों में लगे होते हैं। तो फिर माफ़ी मांगना, फिर वही गुनाह करना, गलती की तलाफी चाहना, फिर उसी गलती में लगे होना, तो समझ लीजिए ये महज एक खिलवाड़ है। उसके गुनाह भी माफ़ नहीं हुए, उसकी गलतियाँ माफ़ नहीं हुई। रब ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। और तौबा रस्मी नहीं हो, तौबा फॉर्मेलिटी वाली नहीं हो, बल्कि रब ने फरमाया तौबतन नसूहा, कामिल तौबा हो, असली तौबा हो, सच्चे दिल से तौबा करे और निदामत के आंसू रब की बारगाह में बहा ले, आजिज़ी और इनकिसारी करे। अल्लाह की रहमत को वजद आ जाएगा और रब्बे कदीर अपने बंदों से प्यार फरमाता है, इसलिए तुम्हारे गुनाह रब माफ़ फरमा देगा। और जब माफ़ी हो जाएगी तो फिर तुम्हें उस काम से बेदारी हो जाएगी, उससे गफलत, उसकी तरफ से तुम्हारी बेतवज्जुही हो जाएगी। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे वास्ते, हमारे रहनुमा मुर्शिद आदम बनकर रब ने भेजा। ये औलिया इकराम, ये बुजुर्गान दीन जो सब दुनिया में आए हैं और आते रहे हैं, आते रहेंगे, इन सब के भेजने का मकसद इतना ही है कि आदमी, मेरा आम बंदा, इनसे मुंसलिक हो जाए, इनके कदमों से जुड़ जाए और फिर इनसे नेकी की तालीम हासिल करे और इनका सहारा लेकर, इनको वास्ता बनाकर अल्लाह की बारगाह में गुनाहों से तौबा कर ले, तो अल्लाह ताला अपने फضل से उसके गुनाह भी माफ़ फरमाएगा और उसके दिल में तालीम का असर भी पैदा फरमा देगा। अगर वो गुमराह है तो हिदायत याफ्ता हो जाएगा, बेनमाजी है तो नमाजी हो जाएगा, दाढ़ी मुंडाता है तो दाढ़ी रखने वाला हो जाएगा, बदकिरदार है तो नेक किरदार हो जाएगा। उसके अंदर कोई खामी है, गलती है तो वो उससे बात आ जाएगा और अल्लाह की बारगाह से कुर्ब हासिल कर लेगा। औलिया इकराम, बुजुर्गान दीन हमारे वास्ते रहनुमा है, हमारे वास्ते वो सहारा है, हमारे वास्ते वो पेशवा हमारे हैं। उनसे रिश्ता जोड़ कर रहने वाला कभी नाकाम नहीं होता। और जिसको पीराने पीर सरकार गौसे आदम से मोहब्बत व अक़ीदत हो तो यकीनन वो आदमी किसी मैदान में नाकाम नहीं होगा। उसके साथ मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, बीमारी आएगी, लेकिन गौसे आदम का जब नाम पुकारेगा, अपने बिस्तरे पर पड़ा रहेगा, सरकार गौसे आदम की मदद पहुँचेगी। और सरकार रहते तो बगदाद में हैं, लेकिन जब मेरे सरकार गौसे आदम को उनका गुलाम कहीं से पुकारता है तो गौसे आदम की मदद
بغداد میں رہنے کے باوجود وہیں سے پہنچ جاتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جب یہ مدد پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو ٹال دے گا، پریشانیوں کو کافور فرما دے گا، آسانی کی راہیں عطا فرمائے گا، عزت کا مقام عطا فرمائے گا، کامیابی کی منزل عطا فرمائے گا۔ یہ سب بندوں کو کب ملتا ہے؟ جب بندہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں قریب ہو جائے اور اس کی بارگاہ میں قربت رکھنے والے محبوبان خدا کو اپنا رہنما بنا لے، اور ان کے سایہ کرم میں رہ کر ان کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور ان کی ہدایت پہ زندگی کا لمحہ گزارے۔ حضرات، سرکار غوث اعظم کی شان و عظمت کے تعلق سے کچھ گفتگو چاہتا تھا، لیکن وقت چونکہ اجازت نہیں دے رہا۔ یہ تمہیدی باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آگے انشاءاللہ العزیز اگر موقع رہا اور طبیعت میری سازگار رہی تو سرکار غوث اعظم کی شان و عظمت اور ان کی فضیلت کے تعلق سے بیان کیا جائے گا۔ آپ حضرات اپنا مزاج اتنا بنا لیں کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کریں۔ غلطیوں سے، گناہوں سے، کچھ غلطی ایسی ہوتی ہے جو جان بوجھ کر کرتا ہے آدمی، اور کچھ انجانے میں ہو جاتی ہے۔ جب توبہ کرنے کی عادت بن جائے گی وہ سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ پروردگار عالم ہمیں آپ کو سب کو رب کی بارگاہ میں عائد ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، توبہ کرنے کی عادت ڈالے، اور اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو اپنے قانون، اپنی شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر آگے بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔